نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ النازعات کی 22 نمبر آیت شریفہ سے آگے سماعت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحشر فنادا، پھر فرعون نے حشر لوگوں کو اکٹھا کیا، اجتماع کیا لوگوں کا، فنادا اور اس نے پکارا، ندا کی، اعلان کیا۔ قبل ازیں آپ سن چکے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو ارشاد فرمایا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس تشریف لے جائیے، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ طغا طغیان اسی سے ہے، حد سے تجاوز کر جانا۔ پانی جب دریا یا نہر کے کناروں کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے تو اس کو طغیانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اوور فلو ہو جانا، حد سے تجاوز کر جانا۔ اس کا اردو میں ترجمہ سرکشی کہا جاتا ہے۔ سرکشی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سر کا معنی سر، کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ سرکشی سر کھینچنا یعنی تکبر یا غرور کر کے اکڑنا، جس کو ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں سریا آ گیا، یعنی وہ اکڑ رہا ہے، تجاوز کر جانا، سرکشی کرنا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فرعون کی طرف تشریف لے جائیے کہ انہو طغا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور رب کائنات جل وعلا کی جانب سے عطا فرمودہ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، یعنی ید بیضا اور وہ عصا، اس کے سامنے ان نشانیوں کا اظہار فرمایا، جس طرح کا میرا اللہ فرماتا ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل یعنی معجزات دکھائے۔ وہ دو معجزے تھے اس وقت، ایک ید بیضا تھا، وہ چمکتا ہوا ہاتھ، اور دوسرا عصا تھا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ کو یہ عرض کیا کہ آپ سرے دست تشریف لے جائیے، میں اپنے جادوگروں کو اکٹھا کروں گا، پھر آپ کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے۔ چنانچہ ایک معینہ مدت کے بعد کہ ایک وقت کا تقرر کر لیا گیا کہ فلاں دن اور فلاں وقت فلاں جگہ میدان میں ہم جمع ہوں گے۔ فرعون نے ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اجتماع کیا۔ اس کے اپنے کارندے، اس کے وزراء، اس کے اراکین سلطنت بھی جمع تھے۔ خود فرعون کا تخت بھی میدان مقابلہ میں بچھا ہوا تھا۔ فرعون کے جادوگروں نے، فرعون کے معاونین نے لاٹھیوں اور رسیوں کا انبار میدان مقابلہ میں لگا رکھا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی اجازت سے انہوں نے اپنے جنتر منتر پڑھنے شروع کیے۔ لوگوں کی نظر میں انہوں نے ان لاٹھیوں کو، رسیوں کو سانپوں کا بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو رب کائنات کو حکم دیا، آپ نے اپنا عصا پھینکا تھا، وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں وہ نگل گیا تھا۔ یہ نشانیاں رب کائنات جل وعلا عطا فرمانے والا۔ تو ارشاد فرماتا میرا اللہ فحشر فنادا، فرعون نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس نے پکار کے کہا، ندا کی، سرکشی کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا سرکشی کی تھی اس نے؟ فقال، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اس سے کہا کہ میں بڑا رب ہوں۔ چھوٹے چھوٹے رب، رب کا معنی پالنے والا۔ کوئی اپنے خاندان کو پالتا ہے، کوئی اپنے قبیلے کو پالتا ہے، کوئی اپنی قوم کو پالتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تم سب کا رب ہوں، چھوٹے چھوٹے جتنے رب ہیں نا، ان سب سے بڑا رب میں ہوں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا۔ ویسے مطلقاً لفظ رب تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ پہ اسی طرح رحمت فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، میرے رب بنے تھے۔
تو یہاں مطلقاً رب پالنے والے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ الہ حقیقی کے معنی میں لے رہا ہے کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو خلاق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ فرمایا۔ اردو میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں پکڑنا، کسی کو مواخذہ کرنا، کسی کو پکڑنا، اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش کرنا، پکڑ لینا، گرفتار کر لینا، اس کے بارے میں سب کو چھان بین کرنا، اسے ہم اس مواخذہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لفظی معنی اس کا پکڑنا ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اس کو پکڑ لیا اللہ رب العزت جل وعلا نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، دنیا کے عذاب میں بھی اور آخرت کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے عذاب میں فرعون اور اس کی آل کو پکڑ لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اے موسیٰ کلیم اللہ یاد کرو اس وقت کو، اے بنی اسرائیل والو یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو، سمندر کو جدا جدا کر دیا تھا، اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کر دیا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون بنی اسرائیل پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، من جملہ ان میں سے یہ بھی تھا اس سے بچوں کو بے دریغ قتل کروایا تھا۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وہ فرعون، ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرعون یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یعنی لڑکی پیدا ہوتی اسے زندہ رہنے دیتا، لڑکا پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، کسی بھی طریقے سے قتل کر دیا جاتا۔ رب کائنات ان کو سزا پھر کس انداز سے دی؟ خلاق کائنات جل وعلا نے ان کو مصر سے باہر نکالا، مصر کے اندر سزا نہیں دی۔ رب کائنات جل وعلا یہ سب کچھ بنی اسرائیل کو اپنی رحمت اور عنایت کے طور پر عطا فرمانا چاہتا تھا کہ ان کے قبطیوں کے، فرعونیوں کے باغات، ان کی کھیتی باڑی، ان کے مکانات و محلات، ان کی زیب و زینت کی وہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا سونا اور ان کی چاندی، ان کی خواتین، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت جل وعلا بنی اسرائیل کو عطا فرمانا چاہتا تھا۔ قبل ازیں فرعون بنی اسرائیل کی خواتین کو معاذ اللہ تعالیٰ اپنے تحت رکھتا تھا، اپنے پاس یا اپنے غنڈوں کو دیتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ جس قوم کے لڑکے قتل ہو جائیں، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں باقی رہ جائیں، اس قوم کی ذبح حالی کا اندازہ خود کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس لڑکی کی عزت کا محافظ کون ہوگا؟ کون حفاظ کرے گا؟ نہ بھائی ہے نہ باپ، وہ سارے لڑکے تو قتل کر دیے گئے، باپ زندہ ہے نا، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رب کریم نے سزا کیا دی؟ جس طرح فرعون نے لڑکیوں کو زندہ رکھا تھا، مردوں کو قتل کیا تھا، لڑکوں کو قتل کیا تھا، اللہ تعالی نے ایسی ہی سزا دی۔ بنی اسرائیل کی وہ خواتین اپنے گھروں میں تھیں، وہ سارے قبطیوں کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے بطور فوج نکالا۔ اللہ تعالی نے پروگرام کیسا بنایا کہ موسیٰ کلیم اللہ کو یہ ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل چلو، جب تم مصر سے باہر نکل جاؤ گے پھر قبطیوں کے احساس ہوگا کہ تم چلے گئے ہو، پھر فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر، مردوں کو لے کر، نوجوانوں کو لے کر تیرے تعاقب میں نکلے گا۔ اے موسیٰ تم آگے جاؤ گے، ہم تمہارے لیے دریا کو جدا جدا کر دیں گے، تمہارے سارے فوجی بتمام و کمال بشمول تمہارے دریا سے سلامتی کے ساتھ پار ہو جائیں گے۔ پھر جب فرعونی دریا میں داخل ہو جائیں گے ہم سب کو برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، غرق کر دیں گے۔ اب ان کے سارے مرد مر جائیں گے، عورتیں باقی رہیں گی۔ یہ دنیا میں ان کو سزا ہے۔ فرعون کی لاش کو باقی رکھا گیا، یہ دنیا میں اس کے لیے ایک عبرت کی چیز ہے، دنیا والوں کے لیے اس کی لاش کا باقی رکھنا، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ اس کے علاوہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اس کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ، آخرت کے عذاب میں، وَالْأُولَىٰ، اور پہلے یعنی دنیا کے عذاب میں، دونوں جہانوں کا عذاب ان کا مقدر ہو گیا۔ یہاں ایک احساس دلایا جا رہا ہے کہ اے مکہ مکرمہ کے کافروں، تم بہت اچھی طرح جانتے ہو فرعون کو، بہت اچھی طرح جانتے ہو یہود و نصارہ کو۔ مکہ مکرمہ کے کافر بہت اچھی طرح جانتے تھے، بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ان کا آنا جانا رہتا تھا، یہودیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے،
یہ یمن میں، ملک شام میں تجارت کے لیے آتے جاتے تھے، وہاں بکثرت یہودی تھے، مصر میں بھی جاتے تھے، فرعون کے احرام کو، ان کے مقبروں کو یہ جانتے تھے، ادھر سیر و تفریح کے لیے ہی نہیں تجارت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کے علم میں تھا وہ سارے کا سارا واقعہ، جس طرح موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ فرعون نے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر کے غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ان لوگوں کو سب کچھ پتہ تھا۔ یہاں ایک احساس دلایا جا رہا ہے، وہ یہ مکہ کے کافروں، اگر فرعون موسیٰ کلیم اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، تم ہمارے محبوب کا مقابلہ کر رہے ہو، پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور یہ وہ محبوب مکرم ہے کہ جس کے پیچھے موسیٰ بھی ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اگر موسیٰ کے دشمن جو اپنے کر و فر، جو اپنے جاہ و حشمت، جو ظاہری روب و دبدبہ کے اعتبار سے اتنا بڑا تھا کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، ہم نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تم کس بات کی بولی ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک کے سارے واقعہ میں، لعبرۃ، ایک عبرت ہے، ایک یاد رکھنے والی شے ہے، ایک سیکھ لینا ہے۔ کن کے لیے؟ لمن یخشی، تجربہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، کہ جو نبیوں کا منکر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، جو پروردگار عالم جل وعلا کی سرکشی کرتا ہے، پھر اللہ بھی اعلان فرماتے ہیں وَمَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، جو میرے محبوب کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی سزا کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ کی فوج، خواہ وہ مچھروں کی شکل میں ہو، خواہ وہ ہوا کی شکل میں ہو، خواہ وہ پانی کی شکل میں ہو، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی فوجیں ہیں۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی فوج کے ذریعے اس کو کیسے ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں رب کریم ان کفار مکہ کو، کہ جن کا یہ عقیدہ تھا، کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، مر جانے والی ہڈیوں کو جو بھر رہی ہیں، جو بوسیدہ ہو گئی ہیں، کون زندہ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ارشاد گرامی قدر فرمایا جا رہا ہے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، بتاؤ اَأَنْتُمْ، کیا تم ہو، اشد خلقاً، تخلیق کے اعتبار سے زیادہ شدید، زیادہ مشکل، زیادہ سخت، ام السماء، یا پھر آسمان، بناہا، کہ جس کو ہم نے بنایا۔ تمہارا تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کا بنانا؟ تم نے کبھی غور نہیں کیا تمہاری کتنی زندگی ہے، اور پھر تمہیں دوبارہ خاک میں مل جانا ہے۔ آسمان کو تم دیکھ رہے ہو کہ معلوم نہیں کب سے بنا ہوا ہے، میرے اللہ کے علم میں ہے، اور کب تک رہے گا میرے اللہ کے علم میں ہے، مگر آج تم دیکھو تمہیں آسمان میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ فرجع البصر هل ترى من فطور، اپنی نگاہ اٹھا کے آسمان کی جانب دیکھ، تو جس میں کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی سوراخ، کوئی ایسی شے نظر آتی ہے کہ جو اس کے حسن و خوبی میں نقص ڈالنے والی ہے؟ ثم ارجع البصر، ایک مرتبہ نہیں، بار بار دیکھ، بڑی بڑی دوربینوں کے ساتھ دیکھ، بہت بڑے بڑے آلات کے ساتھ دیکھ، فرجع البصر کررتین، بار بار دیکھ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظر ذلیل ہو کر تیری طرف واپس پلٹائے گی، تجھے آسمان میں کوئی نقص نظر آئے گا نہیں۔ وہ اللہ جو آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، بغیر ستونوں کے جس سے اتنی بڑی چھت کو قائم فرما رکھا ہے، بتا یہ مشکل ہے یا تجھے پیدا کرنا؟ کوئی مشکل نہیں تجھے پیدا کرنا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، آسمان و زمین کا وہ جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے، اسے ہو جانے کو حکم دیتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے۔ اس کو مادہ میٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈائیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے حکم دیتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وہ آسمان بناہا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، رفع سمکہا، رفع بلند کیا، اونچا کیا، سمکہا اس کی چھت کو، سمکن مچھلی کو بھی کہتے ہیں اور چھت کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، فسواہا، اور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک برابر برابر بنایا ہر اعتبار سے۔
تم جس بھی نقطۂ نگاہ سے دیکھو گے، جس بھی زاویہ نگاہ سے دیکھو گے، تمہیں آسمان میں کوئی نقص نظر آئے گا نہیں۔ اور پھر دیکھو رب کائنات نے جو ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین فرما دیا، خوبصورت بنا دیا، حسین بنا دیا۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، رب کائنات نے اس کی رات کو اندھیرے والی بنا دیا، آسمان کی رات۔ معلوم آسمان کی جانب سے رات آتی ہی معلوم ہوتی ہے، اور ابتدا میں تھی بھی رات ہے، اندھیرا اور روشنی۔ اندھیرا بنیاد ہے، اندھیرا بنیاد ہے، اندھیرا پہلے بنا روشنی بعد میں بنی، موت پہلے بنی زندگی بعد میں بنی ہے۔ اندھیرا پہلے بنا اس کے بعد روشنی۔ اندھیرا آپ یوں سمجھیے جس طرح ایک فطری چیز ہے، اگر روشنی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ روشنی نہ ہو تو اندھیرا ہے، گویا روشنی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ہے، اور قدرتی طور پر جو چیز پہلے ہے وہ اندھیرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا کیا وَأَخْرَجَ، اور نکالا اس سے رات سے دُحَاہَا، دوپہر چمکتی ہوئی روشنی اللہ نے نکالی۔ یعنی پروردگار عالم جل وعلا نے جو ارشاد گرامی قدر فرمایا سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بڑے عظیم جملے ہیں۔ رات کی سیاہی کو پھاڑ کر دن کا اجالا پیدا فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں شعائیں، وہ کرنیں، کرن عربی میں سینگ کو کہا جاتا ہے، ذوالقرنین دو سینگوں والا، کرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، دو زمانوں والا بھی، وہ سینگوں کی طرح اس کی شعائیں نکلتی ہیں جو اندھیرے کا سینہ چیر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہم اس کو طلوع فجر کہتے ہیں، یعنی فجر کا طلوع ہو جانا، اور پنجابی میں پاؤں پھٹنا کہتے ہیں، یعنی صبح کی وہ روشنی جو رات کے اندھیرے کو چیر کر پھیلتی ہے اس کو پاؤں پھٹنا یا طلوع الفجر کہا جاتا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے ہم نے رات کو چیر کر اس سے دن نکالا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رب کائنات جل وعلا اپنی قدرتوں کے اظہار فرما رہا ہے۔ بتاؤ جو اللہ اس قدر قادر مطلق ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کو مشکل ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تم دیکھ رہے ہو روزانہ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، کبھی کسی علاقہ میں اپنی تابانیوں سے ماحول کو منور کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی علاقہ میں، لیکن ایک علاقہ سے دوسرے علاقے کی جانب جب وہ منتقل ہوتا ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ، خواہ وہ چلتے ہیں، زمین گھومتی ہے، تو جس علاقہ کی جانب پھر سورج کی روشنی منتقل ہوتی ہے وہاں سیاہی کا سینہ چیر کر منتقل ہوتی ہے، لیکن سیاہی اس انداز سے دن کا سینہ نہیں چیرتی، بلکہ سیاہی اس طرح جس طرح کہ چادر پھیلائی جاتی ہے، سیاہی کا آنا چادر کے پھیلانے کی طرح ہے، اور دن کی روشنی اس طرح جس طرح اس کو چیر کر وہ طلوع ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان میر کا یہ انداز فصاحت و بلاغت ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔